روشنی ڈالنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک وقت، ایک زمانہ ایسا آنے والا ہے۔ کیا ارشاد فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ لا یبقى من الاسلام الا اسمہ، کہ اسلام کے صرف نام باقی رہیں گے لیکن اس کی روح ختم ہو جائے گی۔ یعنی اسلام کے نام تو ہم لیں گے، اسلام کے نام لیوا تو رہیں گے، لیکن اس کی روح ختم ہو جائے گی۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا طریقہ، ہمارا اٹھنا بیٹھنا، ہمارا چلنا پھرنا غیروں سے مشابہت ہو جائے گا۔ اگر غیر مسلم شراب پیتے ہیں ہم بھی شراب پینے لگیں گے۔ اگر غیر نماز چھوڑتے ہیں ان کی پکڑ نہیں ہے، لیکن ایمان والوں کو کہا گیا کہ 5 وقت کی نماز پڑھنا ہے، لیکن اگر ہم بھی نماز کو چھوڑ دیں گے تو غیر میں اور ہم میں کیا فرق رہے گا؟ اسی طریقے سے اگر غیر سود کا کاروبار کرتے ہیں، ایمان والے سود کا کاروبار کریں گے۔ اگر غیر چوری کرتے ہیں ہم بھی چوری کریں گے۔ اگر غیر رشوت لیتے ہیں ہم بھی رشوت لینے لگیں گے۔ تو یہ کہا گیا کہ ایک زمانہ ایسا آنے والا ہے، لا یبقى من الاسلام الا اسمہ، کہ اسلام کے صرف اور صرف نام باقی رہے گا لیکن اس کی روح ختم ہو جائے گی۔ آج معاشرے میں دیکھیں، آج دیکھ لیجئے، آج ہم مسلمان تو ہیں، ایمان والے تو ہیں، لیکن ہم نمازوں کو چھوڑے ہوئے ہیں۔ ہم نماز کو 5 وقت کی نماز جو سب سے عظیم الشان عبادت ہے، ہم اس کو چھوڑ کر زندگی گزار رہے ہیں۔ 5 وقت اللہ کی ندا، اللہ کی آواز پکاری جاتی ہے، آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف۔ اس کے باوجود نہ تو ہم چند منٹ کے لیے دکانیں بند کرنے کو تیار ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں، ہم اگر نماز کے وقت میں مسجد میں جائیں گے، نماز پڑھنے لگیں گے تو میرا فلاں نقصان ہو جائے گا، لیکن یہ نہیں سمجھتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا بڑا حکم دے رہے ہیں، اتنے بڑے ہمارے اوپر فرائض کی ذمہ داری ہے، ہم اس کو چھوڑ رہے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسلام نام کا باقی رہے گا لیکن اس کی روح ختم ہو جائے گی۔ آپ دیکھیں تو صحیح، کتنے ہمارے ایسے مسلمان ہیں جو شراب پیتے ہیں۔ شراب نہیں پیتے؟ کہا گیا کہ جو بغیر توبہ کے شراب پی رہا ہو اور بغیر توبہ کے مر گیا، وہ جنت کی اسے خوشبو بھی میسر نہیں ہوگی۔ جنت جانے کی دور کی بات، اگر شراب پی رہا ہو اور بغیر توبہ کے مر گیا، وہ جنت میں نہیں داخل ہوگا۔ اور یہ بھی کہا گیا کہ کل قیامت کے میدان میں ایسے لوگوں کو جہنم میں جو بغیر توبہ کے مر جاتا ہے، شراب نشاور چیز کو استعمال کرتا ہے، چاہے جس صورت میں ہو، شراب ہو، گانجا ہو یا اور بھی افیم ہو یا جو بھی چیز ہے جس سے نشاور چیز ہے، ہوش و حواس ختم ہو جاتے ہیں، اگر وہ استعمال کر رہا ہو اور بغیر توبہ کے وہ مر گیا تو جہنم میں اس کو خون اور پیپ پلانے کے لیے دیا جائے گا جب اس کو پیاس لگے گی۔ آج ہم کہاں جا رہے ہیں؟ غیروں کے طریقے کو اپنا رہے ہیں۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ اسلام صرف نام کا باقی رہے گا، اس کی روح ختم ہو جائے گی۔ آج دیکھیں، چاہے ہماری شادیاں ہوں، چاہے ہمارا جو بھی طریقہ ہو، ہم اس میں غیروں کے طریقے کو اپنا رہے ہیں۔ کہیں ڈانس کیا جا رہا ہے مسلمان، تو کہیں شراب کے اڈے چلائے جا رہے ہیں، کہیں جوا کے اڈے چلائے جا رہے ہیں، تو کہیں اور نہ جانے کتنے بڑے بڑے گناہوں میں ملوث ہے۔ ہمیں ان چیزوں کو دیکھنا چاہیے۔ دیکھیے، غیروں کو مت دیکھیے، ان کی پکڑ نہیں ہوگی، وہ تو غیر ہیں، وہ جو ہے ان کا ہمیں نہیں دیکھنا، ہمیں دیکھنا ہے اپنے اندر۔
کیونکہ ایمان والوں کے لیے اللہ نے کچھ قوانین کو عائد کیے ہیں اور اللہ نے جو حکم دیا ہے اس حکم پر ہمیں چلنا ہوگا. اور ایمان والے کو ہی اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنو کہ ایمان جب آپ لے لائے تو آگے فرما رہے ہیں وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ کہ آپ کو نیک اعمال بھی کرنے پڑیں گے. آپ کو من مرضی زندگی نہیں گزارنی پڑے گی. آپ کو اللہ کا حکم ماننا پڑے گا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر زندگی گزارنی پڑے گی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ اسلام کا صرف نام باقی رہے گا, اس کی روح ختم ہو جائے گی. پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری بات یہ ارشاد فرمائی وَلَا يَبْقَى مِنَ الْقُرْآنِ إِلَّا رَسْمُهُ کہ قرآن کریم کے صرف حروف باقی رہیں گے. قرآن کریم کے صرف حروف باقی رہیں گے لیکن اس کی روح ختم ہو جائے گی. اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی قرآن کریم کے پڑھنے والے رٹنے والے طلبہ تو ہوں گے لیکن قرآن کریم پر جو اللہ نے حکم دے رہا ہے اس کے مطابق اپنی زندگی نہیں گزاریں گے. آج بہت سے ایسے ہیں, نہیں بولنا چاہیے لیکن کچھ ایسے حافظ قرآن بھی ہے جن کے سینے میں مکمل 30 پارے ہیں لیکن اس کے باوجود ان کا لباس, ان کا حلیہ, ان کی شکل, ان کا رہنا سہنا کسی طریقے سے یہ نہیں پتہ چلتا ہے کہ یہ حافظ قرآن ہیں, یہ سنت کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں. ایسے لوگ بھی ہیں, ایسے لوگ بھی ہیں دنیا کے اندر. مولانا شاہ ابرار الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ایک مرتبہ میں دہلی کے اندر گیا, چند نوجوان بیٹھے ہوئے تھے, ان کے چہرے میں بالکل داڑھی نہیں تھی اور نہ لباس اس طریقے سے تھا جس سے پتہ چلے کہ یہ سنت کے مطابق زندگی گزار رہا اور یہ مسلمان ہے, کسی لحاظ سے پتہ نہیں چل رہا تھا. اب مولانا صاحب پڑھنے کے لیے دہلی میں نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں گئے اور انہی نوجوانوں میں سے ایک نوجوان پیچھے کھڑا تھا جو کسی اعتبار سے نہیں لگ رہا تھا کہ یہ مسلمان ہے اور یہ حافظ قرآن ہے. اس لحاظ سے مولانا صاحب ان کو سلام بھی نہیں کیے. آج بھی بہت سے ایسے مسلمان ہیں جو پتہ نہیں چلتے کہ یہ مسلمان ہے یا غیر ہے, واللہ عالم. تو مولانا صاحب جب پیچھے نماز پڑھ رہے تھے, امام صاحب جو ہے تراویح پڑھا رہے تھے, رمضان کا مہینہ تھا, انہی نوجوانوں میں سے ایک نوجوان مولانا صاحب کے بغل میں تراویح پڑھ رہا تھا. جب حافظ صاحب سے غلطی ہوئی قرآن پڑھنے میں تو فوراً وہ لڑکا کیا کرتا ہے, لقمہ دیتا ہے. اب مولانا صاحب کو نماز کے بعد جو ہے شرمندگی, مطلب اپنے آپ میں جو ہے وہ شرم محسوس کرنے لگے کہ یہ حافظ قرآن مکمل 30 پارہ لیکن کسی اعتبار سے یہ نہیں پتہ چل رہا تھا کہ یہ حافظ قرآن ہے. اور دن دہاڑے وہ سگریٹ بھی پی رہے تھے. وہ نوجوان جو تھے وہ دن دہاڑے دہلی کے اندر سگریٹ بھی پی رہے تھے. تو یہ بہت پہلے کی بات ہے. اب نہ جانے کتنے ایسے لوگ ہیں جو پھر رہے ہیں جو پتہ نہیں چلتا. تو دیکھیے قرآن کریم کو پڑھنے کے ساتھ ساتھ عمل بھی نیت ہے. جب ہم عمل کریں گے, جب ہمیں معلوم ہو گیا کہ بھائی چہرے میں جو داڑھی ہے یہ داڑھی بہت اہم سنت ہے, اب ہم اس کو چھلوا دیے. اب یہ لباس, اس لباس کو بہت سے لوگ مذاق اڑاتے ہیں. بھائی یہی لباس اور یہ عمامہ اور یہ پگڑی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پسند کیا کرتے تھے, محبوب چیز ہے. اب اس سے آپ لوگ نفرت کریں گے اور کہیں گے پرانے خیالات کے لوگ ہیں. تو یہ آپ میرا مذاق نہیں اڑا رہے ہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کر رہے ہیں نعوذ باللہ, اور ان کا مذاق اڑا رہے ہیں, ان کے لباس کا مذاق اڑا رہے ہیں, ان کی شکل کا آپ جو ہے مذاق اڑا رہے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ قرآن کریم کے صرف حروف باقی رہیں گے لیکن اس کی روح ختم ہو جائے گی. اور حافظ عالم کے علاوہ بھی بہت سے لوگ قرآن کو پڑھیں گے لیکن اس کے مطابق عمل نہیں کریں گے. عمل شرط ہے.
اگر یہ کہا گیا کہ جو حافظ قرآن ہو یا عالم دین ہو، پڑھتا ہے اور اس پر عمل بھی کرتا ہے، اللہ ان کے لیے بہت انعامات اور بہت بشارتیں سنائے ہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو حافظ قرآن ہو، اس کو مکمل یاد بھی رکھتا ہو اور عمل بھی کرتا ہو، عبادت میں لگا ہوا رہتا ہو اور اپنی زندگی کو وہ عبادت میں مصروف رکھا، تو اس کے لیے انعامات بھی ہے کہ کل قیامت کے میدان میں سورج سے بھی زیادہ روشن تاج پہنایا جائے گا۔ یاد رکھیے گا، یہ کسی ڈاکٹر پڑھنے والے کو انعام نہیں، یہ کسی انجینئر کے لیے انعام نہیں، یہ کسی پروفیسر کے لیے انعام نہیں، میں حق بات بولتا ہوں، یہ کسی آفیسر کے لیے نہیں، یہ انعام حافظ قرآن کے لیے ہے کہ کل قیامت کے میدان میں سورج سے بھی زیادہ روشن تاج پہنایا جائے گا۔ آپ کو ایک مثال دے کر پیش کرتا ہوں۔ ایک بلب ہے، وہ بلب آپ سورج کی روشنی میں باہر میں جلائیے گا تو اتنی زیادہ روشنی نہیں آئے گی، لیکن وہی بلب کو آپ کمرے کے اندر چاروں طرف سے بند ہو اور اس بلب کو جلائیے گا تو وہ زیادہ روشنی اس سے پھینکیں گی اور اس سے زیادہ کمرہ جو ہے روشن ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے کل قیامت کے میدان میں جو والدین کو یعنی حافظ قرآن کے والدین کو جو تاج پہنایا جائے گا، وہ سورج کی روشنی بھی ان کے سامنے پھیکی پڑ جائے گی۔ جو عمل کرنے والا حافظ قرآن، عالم دین، کل قیامت کے میدان میں عالم دین کا بھی ہم محتاج رہیں گے، اور عالم دین جو ہے عمل کرتا ہے، اس کے بارے میں کہا گیا کہ 70,000 جہنمیوں کی وہ سفارش کرے گا۔ اور ایک جگہ حافظ قرآن کے لیے بھی کہا گیا کہ 10 آدمیوں کی وہ سفارش کرے گا جو عمل والا ہو۔ عمل یہاں پر شرط ہے۔ تو اب دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا کہ ایک زمانہ ایسا آنے والا ہے کہ قرآن کریم کے حروف باقی رہیں گے لیکن اس کی روح ختم ہو جائے گی۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری چیز جو ارشاد فرمائی، وہ ارشاد کیا فرمائی کہ ایک زمانہ ایسا آنے والا ہے کہ مسجدیں خوب عالیشان ہوں گی، مسجدیں خوب عمدہ ایسی تعمیر کی جائے گی کہ دیکھنے والے لوگ دیکھیں گے تو تعریف کریں گے کہ کیا ماشاءاللہ مسجد ہے، لیکن وہ مسجد نمازیوں سے ویران ہوگی، خشوع اور خضوع سے ویران ہوگی، اور کوئی ایسا فرد نہیں ہوگا جو خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھنے والا ہو۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ آج آپ معائنہ کیجئے، آپ دیکھیے، نظارہ کیجئے، مسجدیں خوب عمدہ عالیشان مسجدیں ہیں، عالیشان مسجدیں ہیں، لیکن 5 وقت کی نمازی کتنے ہیں؟ صرف ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں جمعہ کی نماز ہمارے اوپر فرض ہے۔ ہم کیا سمجھ رہے ہیں کہ صرف جمعہ کی نماز فرض ہے۔ عید اور بقرعید کی نماز میں کتنی بھیڑیں رہتی ہے، حالانکہ وہ تو واجب نماز ہے، اور فرض نماز، فرض کا مقام واجب سے زیادہ ہوتا ہے۔ عید اور بقرعید کی نماز جو ہے وہ واجب ہے، لیکن کتنے تعداد میں آتے ہیں؟ جمعہ کی نماز ہے ہفتے میں 1 مرتبہ، اتنے تعداد میں لوگ شریک ہوتے ہیں۔ میں غلط نہیں بول رہا ہوں، آنا چاہیے، فضیلت ہے، جمعہ کی بھی فضیلت ہے جو میں جمعہ میں بیان کر چکا ہوں، لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اور جو 5 وقت کی نماز ہے وہ بھی تو فرض ہے، وہ بھی تو فرض ہے۔ آپ دیکھیں تو صحیح، کیا ہفتہ میں آپ 1 مرتبہ کھانا کھاتے ہیں؟ کیا ہفتہ میں آپ 1 مرتبہ کھانا کھاتے ہیں؟ کیا ہفتہ میں 1 مرتبہ سانس لیتے ہیں؟ کیا ہفتہ میں آپ 1 مرتبہ پانی پیتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی بڑی بڑی نعمتوں سے نوازا، اگر اللہ نے ہمیں 24 گھنٹہ میں ہمیں جو ہے نماز پڑھنے کو حکم دے رہے، کوئی بھاری کام نہیں ہے، ہم اسے ذہن میں ڈال کر بھاری بنا دیے کہ 5 وقت کی نماز پڑھنی پڑے گی اور اس کے بعد وقت ضائع ہوگا۔ یہ شیطان کا دھوکہ ہے۔ جو آدمی سکون یہ چاہتا ہے کہ نہیں سکون ہمیں مال میں مل جاوے،
جو آدمی یہ چاہتا ہے کہ نہیں سکون ہمیں اللہ کی عبادت کو چھوڑ کر مل جاوے تو سکون نہیں ملے گا. سکون ملے گا تو قرآن کی تلاوت میں، نمازوں کی پابندی میں، ذکر و اذکار میں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ مسجدیں تو بڑی عالی شان ہوں گی، بڑی عمدہ ہوں گی، لیکن اس کی مسجدیں ویران ہوں گی. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ دیکھ لیجئے، معائنہ کیجئے کہ ہر مسجدوں کا حال ہے. یہ صرف میں اس مسجد کے بارے میں نہیں بول رہا ہوں، ہر مسجدوں کا حال یہ ہے کہ آپ پانچوں وقت کی نماز، جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے تو نہیں پڑھنے والے لوگ بھی ایک دم جوش میں آتے ہیں، پوری مسجد بھر جاتی ہے، پوری مسجد بھر جاتی ہے، اور اس کے بعد صرف پہلے عشرے تک جوش رہتا ہے، اس کے بعد جوش ختم، ٹھنڈا پڑ جاتے ہیں. پہلے عشرے تک 10-15 دن تک پورا جوش دکھائیں گے، اور اس کے بعد پھر سارا جوش ختم، ٹھنڈا پڑ جاتا ہے. تو مسجدوں کی اصل خوراک اور مسجدوں کی اصل غذا یہ ہے کہ آپ مسجدوں کو ویران نہ چھوڑے، مسجدوں کے اندر نماز پڑھنے کے لیے آئے، مسجدوں کے اندر قرآن کی تلاوت ہونی چاہیے، مسجدوں کے اندر ذکر و اذکار ہونے چاہیے. لگے کہ ہاں یہ مسجد جو ہے، یہ مسجد آباد ہے. اور میں آپ کو بتاؤں، یہودیوں کو 3 چیزوں سے مسلمانوں سے بڑی حسد ہے. وہ کیا کیا چیز ہے؟ ایک تو یہ چیز ہے کہ مسلمان جو نماز پڑھنے کے لیے مسجدوں کے اندر جاتے ہیں، اس سے یہودیوں کو بڑی حسد ہے. اور دوسری حسد یہ ہے یہودیوں کو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے قبیلے میں، ہمارے خاندان میں کیوں نہیں آئے تشریف لائے، یہ بھی ہے. اور تیسری جو حسد ہے یہودیوں کو اس بات پر ہے کہ جو امام کے پیچھے یا امام آمین کہتے ہیں، اس آمین پر یہودیوں کو بڑی زیادہ حسد ہے. تو ان 3 چیزوں پر بڑی حسد ہے. اللہ نے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں بتایا، حکم دیا. آپ دیکھیے مسجد میں ہم لوگ نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں، تو مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں تو صرف نماز ہی عبادت نہیں ہے. جب ہم نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں تو ایک دوسرے سے ملتے ہیں، حال خیریت ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں، بستی والے اور محلے والے کی خبر ملتی ہے کہ بھائی آج نماز پڑھنے کے لیے آئے، کون بیمار ہے، کہیں کوئی ایسا تو نہیں ہے جس کو مالی اعتبار سے کچھ نقصان ہوا ہے. جب ہم نماز سب پڑھنے کے لیے آئیں گے تو محلے والے کی خبر ملیں گی کہ کسی کے گھر میں شادی ہونے والی ہے، اس کو کچھ رقم کی ضرورت ہے، یا فلاں گھر میں کوئی پریشان بیمار ہے، اس کو پیسے کی ضرورت ہے. ایسے لوگوں کی مدد کرنی چاہیے. یا پھر مسجد سے ایسا نہیں کہ مسلمانوں کو، غیر مسلموں کے بارے میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خبر لیا کرتے تھے. مسجد نبوی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام جب ایک جگہ جمع ہوتے تھے، بیٹھتے تھے، مجلس لگتی تھی، اور غیر مسلم جتنے بھی وہاں مدینہ میں ہوتے تھے، چاہے مسلم ہو غیر مسلم ہو، ان سب کی خبر لیتے تھے. اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چل جاتا تھا کہ فلاں شخص بیمار ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عیادت میں جاتے تھے. اگر پتہ چل جاتا تھا کہ فلاں گھر میں شادی ہے تو اور وہاں جو ہے پیسے کی ضرورت ہے یا وہاں کھانے کا انتظام کرنا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو حکم دیتے تھے کہ وہاں پہ مدد کروایا جائے. تو یہ مسجد سے جب ہم یہ کام کریں گے تو ایک اچھا میسج جائے گا، اور ثواب تو ہے، ثواب تو ملے گا، لیکن اس سے ایک اچھا میسج جائے گا. اور اسلام کی باتوں کو ہمیں فالو کرنا ہے، غیروں کی باتوں کو ہمیں فالو نہیں کرنا ہے. جب ہم اسلام کی بات کو مانیں گے اور اس کے مطابق عمل کریں گے تو اس میں چین ہے، سکون ہے. اور اسلام تو ہمیں یہی چیز سکھاتے ہیں، محبت بانٹنے کا، عبادت بھی ہے کرنے کا، اور اس کے ساتھ ساتھ محبت کرنے کا، نفرت نہیں کرنے کا ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو پولیس ہوتی تھی، PIC پولیس، وہ جو ہے وہ لوگوں کی حفاظت کے لیے متعین کر دیا جاتا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی پولیس ہوتی تھی،
اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پولیس والوں کو یہ ذمہ داری دیتے تھے کہ بستی میں کوئی اگر چوری کر رہا ہو اس کو پکڑ کر لانا ہے میرے پاس، میرے عدالت میں، اگر کوئی زنا کرے اس کو پکڑ کر لانا ہے، اگر کوئی جو ہے قتل کرے اس کو پکڑ کر لانا ہے، اور تمہیں دیکھنا ہے کہ کہیں یہاں جو ہے کوئی جرائم تو نہیں ہو رہے ہیں، کوئی گناہ کا کام تو نہیں ہو رہا ہے، کسی طرح کا یہ پریشانی تو نہیں ہو رہی ہے۔ تو پولیس اس وقت بھی ہوتی تھی، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ پولیس کی دو ٹیم ہو جائے گی، دو گروپ۔ بعض پولیس والے ایسے ہوں گے جو الحمدللہ بڑی ایمانداری سے کام کریں گے، اور جب سرکار ان کو پیسہ دے رہی ہو یا انسانوں کے جو امیدیں ہوتی ہے کہ پولیس ہماری حفاظت کریں گی تو واقعتاً وہ ایمانداری کے ساتھ کام کریں گے، اور ایسے بہت سے الحمدللہ پولیس والے ہیں جو ایمانداری سے کام کرتے ہیں۔ اللہ ان کے عمر میں برکت دے، اور ایسے لوگوں کو جو ہے دعا بھی کرنی چاہیے، دعا دینی چاہیے جو ایمانداری سے کام کرے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک جماعت ایسی آئے گی پولیسوں میں، ایک زمانہ آئے گا کہ وہ ظلم و زیادتیاں کریں گے، وہ بے قصوروں پر ڈنڈا برسائیں گے۔ اور ایسی پولیس آئے گی، ایک زمانہ آئے گا کہ بے قصور کو پھنسا کر جیلوں کے اندر بند کر دیا جائے گا۔ ایسے بھی پولیس کچھ ہے، بہت سے بہت اچھے بھی ہیں جو الحمدللہ جو ہے بہت خدمت کرتے ہیں، غریبوں کی مدد کرتے ہیں، ایمانداری سے کام کرتے ہیں، اور جو سرکار ان کو رقم دے رہی ہے یا جو عوام کا ایک امیدیں رہتی ہے اس پر جو ہے وہ ثابت قدمی کے ساتھ پیش آتے ہیں۔ لیکن اس میں سے کچھ پولیس جو اللہ کے نبی حدیث کی بات بتا رہا ہوں، اپنی بات نہیں، ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ غریبوں اور نہتوں کے ساتھ وہ ڈنڈا برسائیں گے، وہ ظلم کریں گے، وہ بے قصور کو جیلوں کے اندر جو ہے وہ بند کر دیا جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج میں گئے تھے تو دو لوگوں کو عذاب میں دیکھے تھے مبتلا۔ اس وقت جو ہے وہ دو قسم کے لوگ نہیں تھے، لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ آئندہ چل کر آئیں گے۔ جب معراج میں گئے تھے تو وہ دو قسم کے لوگ کون تھے جن کو عذاب میں دیکھے تھے؟ ایک تو وہ تھے کہ جو پولیس ہے جن کے ہاتھوں میں ڈنڈا تھا، اور ان کو جو ہے عذاب میں دیکھ رہے ہیں کہ ان کے ہاتھوں میں ڈنڈا ہے اور وہ آگ میں جل رہا ہے اور اس کو مارا جا رہا ہے۔ یہ جو ہے معراج والے دن جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج میں گئے تھے تو یہ عذاب میں دیکھے تھے۔ اور دوسرا ان لوگوں کو دیکھے تھے جو لباس پہننے کے باوجود بھی جو عورتیں ننگی ہو۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ لباس پہن رہی ہے لیکن شریعت کے مطابق لباس نہیں پہن رہی ہے۔ جب وہ بازاروں میں نکلتی ہے تو سور کر نکلتی ہے، غیر کو دکھانے کے لیے نکلتی ہے۔ بھائی دکھانا ہو تو اپنے شوہر کو دکھائے، غیروں کو دکھانے کی ضرورت نہیں ہے، پکڑ ہوگی۔ کہا گیا کہ اگر عورتیں سوار رہی ہے اپنے چہرے کو اور اسے حکم بھی ہے کہ بناؤ سنگار کرے شریعت کے مطابق، تو اپنے شوہر کو دکھانے کے لیے، اپنے شوہر کو خوش کرنے کے لیے، غیروں کو دکھانے کے لیے جائز نہیں ہے۔ تو وہ جب عورتیں، اللہ کے نبی نے فرمایا میں نے ان کو عذاب میں مبتلا دیکھا کہ جو عورتیں بازاروں میں نکل رہی ہو بند سور کر اور بالوں کو کھلا کر لباس پہن کر، لیکن لباس پہننے کے باوجود بھی وہ ننگی ہوں گی، ایسی عورتوں کو میں عذاب میں جو ہے دیکھا۔ اور یاد رکھیے گا آج بہت سے الحمدللہ ہماری بہنیں ہیں، مائیں ہیں جو پردہ کرتی ہیں اور شریعت کے مطابق رہتی ہے۔ پردہ کے ساتھ ساتھ اپنے ایمان کو بھی محفوظ رکھنا ہے۔ ایسا نہیں کہ گھر سے برقع پہن کے نکل رہے ہیں اور سڑک میں کچھ اور معاملہ ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ پوری اگر آپ جا رہے ہیں تو اپنی حفاظت کے ساتھ، اپنی عزت کی بھی، ایسا نہیں کہ برقع پہن کے گھر سے نکلے، گھر والے سمجھ رہے ہیں کہ نہیں بہت اچھا ہماری بہنیں جو ہے جا رہی ہے پڑھنے کے لیے کالج میں، اسکول میں، یونیورسٹیاں میں، پتہ چلا وہاں کچھ اور معاملہ ہے۔ تو نظر آپ کو بھی رکھنی ہے اور تربیت بھی دینی ہے ایسے لوگوں کی۔ اور اس کے بعد الحمدللہ کچھ ایسی بہنیں ہیں جو اپنی عزت کی حفاظت کرتی ہے اور پردے کے ساتھ رہنا وہ پسند کرتی ہے۔ میں ان بہنوں کو سلام کرتا ہوں اور ان بہنوں کے لیے دعا کرتا ہوں۔ آپ دیکھیں کرناٹک میں چند بہنیں ہیں
ان کو جو ہے کالج میں داخل ہونے کو منع کر دیا گیا. کیوں؟ کیونکہ حجاب لگائی ہوئی تھی، پردے میں تھی. بھائی پردے میں رہنا یہ تو عورتوں کی جو ہے حفاظت ہے، اور اس طرح کرنا اور باہر نکالنا بالکل غلط ہے. یہ اس کی اجازت نہیں دیتی. بھارت تو سب کا ہے، چاہے مسلمان ہو، ہندو ہو، سکھ عیسائی ہو، سب کا ہے، ہم لوگوں کا بھی ہے. اور کسی کو یہ حق نہیں ہے کہ اگر کوئی حجاب میں جائے تو اس کو آپ باہر نکال دیجئے. کسی کا باپ کا یہ بھارت نہیں ہے، سب کا ہے، یہ سب کا اتنا ہی حق ہے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان عورتوں کو، ان لڑکیوں کو دل سے سلام ہے، ان کے لیے آپ کو جو ہے دعا بھی کرنی چاہیے، اور ایسی عورتوں کی، ایسی لڑکیوں کی تعریف بھی کرنی چاہیے جو اپنی حفاظت کر رہی ہو، حجاب میں جا رہی ہو، وہ باہر جو ہے رہ کر ایگزام دے رہی ہے، اور اسی حجاب میں رہ کر اندر نہیں جانے کی پرمیشن مل رہی ہے، لیکن پھر بھی وہ ایگزام دے رہی ہے باہر میں رہ کر. تو ایسے ہم لوگوں کو رہنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جو حضرات سنت نہیں پڑھے ہیں وہ سنت پڑھ لیں.